خانوادہ نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام کو جس قدر آزمائش، امتحان اور ابتلا کے مرحلے سے گزارا، اسی طرح کا پروردگار نے خانوادہ نبوت کو صبر و تحمل، برداشت، تسلیم و رضا اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی وہ عظیم دولت بھی عطا فرمائی تھی۔ تکلیف جتنا بڑی ہوتی ہے مقام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صرف مقام صبر پر ہی فائز نہ تھے، آپ مقام رضا پر بھی فائز تھے، اور مقام رضا پر آپ کا فائز ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کرنا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دینا، یہ بظاہر تو امام علی مقام سے ظاہر ہو رہا تھا، اور یہی کمال جو امام علی مقام سے ظاہر ہو رہا تھا دراصل کمال مصطفیٰ تھا۔ دراصل یہ شان مصطفیٰ کا ظہور تھا، مقام مصطفیٰ کا ظہور تھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا، الحسین منی وانا من الحسین۔ ایک مرتبہ سرکار کائنات صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، کسی دعوت پر سرکار وہاں سے جب چلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ حسن و حسین آ رہے ہیں اور دوسرے بچے بھی ساتھ ہیں، جیسے بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں۔ حضور نے دیکھا اپنے شہزادوں کو آتے ہوئے تو سرکار بیٹھ گئے، سرکار نے اپنے ہاتھ یوں کر لیے اور حضور نے اپنے ہاتھ یوں کیے، آگے سے حسین آ رہے تھے، سرکار حسین کو اپنی باہوں میں لینا چاہتے تھے، اور حسین دائیں بائیں ہونے لگے، سرکار نے حسین کو پکڑا، اور کس طریقے سے پکڑا؟ سرکار کا بایاں ہاتھ حسین کی ٹھوڑی کے نیچے تھا، اور سرکار کا دایاں ہاتھ حسین کی پچھلی سائڈ پر تھا، گدی پر، اور سرکار نے حسین کو پکڑا اور پکڑ کر حسین کے رخساروں کو چوما۔ آج بھی بزرگ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اپنے بچوں کو چومتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح چومتے ہیں۔ سرکار نے حسین کو اس طرح پکڑ کر ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک ہاتھ گدی کے پیچھے، سرکار نے حسین کو پکڑ کر چوما، اور چومنے کے بعد حضور نے سینے سے لگایا اور حضور اٹھ کھڑے ہوئے، سرکار چل دیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، آقا آپ شہزادوں سے اتنا محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ابو بکر الحسین منی وانا من الحسین، فرما ابو بکر حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرما حسین مجھے بڑا پیارا ہے، حسن بھی مجھے بڑا پیارا ہے، ان شہزادوں کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، سرکار شدت محبت فرماتے تھے اپنے شہزادوں کے ساتھ۔ حضرات گرامی، حضور کی حدیث پاک کے سرکار فرماتے ہیں جتنا میں اذیت دیا گیا ہوں، حضور فرماتے ہیں انبیاء جتنا بھی آئے، فرما ان میں سے کسی کو اتنا اذیت نہیں پہنچائی گئی، جتنا مجھے تکلیف دی گئی، جتنا مجھے اذیت دی گئی،
فرمایا جس قدر دکھ مجھ مصطفیٰ کو پہنچے ہیں اور تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں، فرمایا جماعت انبیاء میں کسی کو اتنا دکھ نہیں پہنچے، کسی کو اتنا تکلیفیں نہیں پہنچی، فرمایا کسی کو اتنا نہیں آزمایا گیا جتنا مجھ مصطفیٰ کو آزمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ایک مرتبہ حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا صحن ہے، کچھ نوجوان بنو ہاشم کے میرے آقا کے پاس سے گزرے، سرکار نے انہیں دیکھا تو حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور تھوڑا جلال میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بولا نہیں۔ جب صحابہ نے یہ کیفیت دیکھی تو عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ نے بنو ہاشم کے جوانوں کو دیکھا، آپ کا چہرہ پاک متغیر ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ جلال میں آ گئے، حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے غلاموں، میرا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، میرا خاندان ایسا خاندان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رب نے جس کے لیے دنیا کی بجائے آخرت کو پسند فرمایا ہے، فرمایا رب نے میرے لیے دنیا نہیں اور میرے خاندان کے لیے دنیا نہیں، رب نے میرے اور میرے خاندان کے لیے آخرت کو پسند فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا خاندان وہ ہے سب سے زیادہ جس پر آزمائشیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، جن کو جلا وطن کیا جائے گا، جن کو بے گھر کیا جائے گا، جن کو در در ڈھلایا جائے گا۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدہ ام فضل حضور کی چچی ہیں، آئیں اور ایک خواب بیان کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں آقا بڑا فکر مند خواب ہے، رلا دینے والا، پریشان کر دینے والا خواب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا چچی سناؤ کون سا خواب دیکھا ہے؟ حضرت چچی ام فضل کہتی ہیں آقا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کے جسم پاک کا ٹکڑا جدا ہوا ہے جو میری گود میں آیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا چچی پریشان نہ ہو، خواب بڑا اچھا ہے، یہ اچھا خواب تو نے دیکھا ہے۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، فرمایا جو تیری گود میں آئے گا، جس کی پرورش تو کرے گی۔ اللہ میری بیٹی کو بیٹا دینے والا ہے جس کی پرورش تو کرنے والی ہے، جو تیری گود میں آنے والا ہے۔ حضرت سیدہ ام فضل فرماتی ہیں یوں ہی ہوا، چند دن گزرے کہ حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں بیٹا ہوا جس کا نام حسین رکھا گیا۔ فرمایا وہ میری گود میں آیا، میں نے اسے اٹھایا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ سرکار نے اپنی گود میں لیا، اپنی گود میں لے کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار کی خدمت میں نے عرض کی آقا آپ شہزادے کو دیکھ کر روتے کیوں ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اے میری چچی میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام فضل نے کہا آقا کون شہید کرے گا؟ فرمایا میری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ اے میری چچی جبرائیل امین نے ابھی آ کر مجھے بتایا ہے، اے آقا یا رسول اللہ جو شہزادہ آپ کی گود میں آیا ہے اسی شہزادے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کریں گے، اور جس مقام پر یہ شہید ہوگا اور اس کا لاشا گرے گا اسی مقام کی یہ مٹی ہے، رب کے حکم سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا۔ رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس جگہ کی مٹی اٹھاؤ اور میرے محبوب کی خدمت میں پیش کرو۔ حضرت ام فضل کو حضور نے وہ مٹی دکھائی جو مقتل حسین کی مٹی تھی، وہ سرخ تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میری چچی میرے اس شہزادے کو، میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کی قتل گاہ کی یہ مٹی ہے جو جبرائیل نے مجھے پیش کی ہے،
اور سرکار کائنات نے وہی مٹی حضرت سلمہ کو دی. فرمایا سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں, شیشی میں بند کر کے اسے رکھ دو. فرمایا جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسہ حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے. بولو محبت کے ساتھ. اگر چپ کر کے سننا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ چپ کر کے سنیں. اگر کچھ بول کر سننا ضرور اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ. مجھے پتہ چلے نا, جاگنے کا ثبوت دیتے رہیں تاکہ آپ جاگ رہے ہیں, مجھے پتہ چلے. حضور نے وہ مٹی حضرت سلمہ کو دی. یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے. حضور کو پتہ تھا کہ شہادت حسین کے وقت میری ازواج میں سے جو میری زوجہ زندہ ہوگی وہ یہی سلمہ ہوگی. یہ علم مصطفیٰ کا کمال ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اے فضل اپنی چچی سے فرمایا کہ میری بیٹی کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو تیری گود میں آئے گا. جو بدبخت کہتے ہیں ماں کے پیٹ کا پتہ صرف خدا کو ہوتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی, بچہ ہے یا بچی. وہ ابھی حسین پیدا نہیں ہوا, مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے. یہ محفل ارحام کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. حضور نہیں جانتے. میں نے کہا حضور نے تو بچے کے آنے سے پہلے بتا دیا کہ اے میری چچی جو تو نے خواب دیکھا ہے کہ میرے جسم کا حصہ کٹ کر تیری گود میں آیا ہے, فرمایا کہ وہ میرا بیٹا ہے جو میری بیٹی کے ہاں پیدا ہونے والا ہے. حضور نے بیٹے کی بشارت پہلے عطا فرما دی اور فرمایا تیری گود میں آئے گا. کہاں آئے گا؟ تیری گود میں آئے گا. اور حضور نے یہ بھی فرما دیا, یہ بھی غیب کی خبر ہے, ہوگا بیٹا اور وہ آئے گا تیری گود میں. دونوں خبریں غیب کی ہیں, دونوں خبریں غیب کی ہیں. ذرا توجہ فرمائیں, حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر حضور نے وہ مٹی مقتل حسین کی حضرت سلمہ کو دی. حضرت سلمہ کو دے کر فرمایا جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسہ حسین شہید ہو گیا ہے. حضرت سلمہ کو کیوں دی؟ حضرت اماں عائشہ کو دے سکتے تھے, کسی اور زوجہ محترمہ کو دے سکتے تھے, مگر حضور کو پتا تھا شہادت حسین کے وقت میری ازواج میں سے, میری بیویوں میں سے کوئی اور زندہ نہیں ہوگی, پر سلمہ اس وقت بھی زندہ ہوگی. حضرت سلمہ اس وقت بھی زندہ ہوگی. میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کون کب مرے گا. نہیں, اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو بولتے رہیں. میرے حضور کو یہ بھی پتا ہے وہ کون کب مرے گا, کون کب مرے گا. بدبخت کہتے ہیں صرف خدا جانتا ہے کون کب مرے گا. میں نے کہا مقتل حسین کی مٹی میرے نبی نے سلمہ کو دے کر بتا دیا میری باقی بیویاں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی, پر شہادت حسین کے وقت سلمہ زندہ ہوگی, وہ نہیں مرے گی, وہ اس کے بعد فوت ہوگی. پتا چلا کون کب مرے گا میرا نبی جانتا ہے. حضور جانتے ہیں کون کب مرے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری چچی یہ مقتل حسین کی مٹی ہے. اور حضور رونے لگے, مٹی دکھا کر حضور رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے سرکار کائنات ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی بیٹی, پیاری بیٹی, لخت جگر مصطفیٰ, فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, اپنی شہزادی کے گھر آئے. اور حضور نے فرمایا بیٹی حسن حسین نظر نہیں آ رہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی کونین لخت جگر مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آقا حسن و حسین علی کے ساتھ گئے ہیں.
ایک اور روایت میں آتا ہے حضور نے آ کر یہ پوچھا اے فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں، اے فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا یا رسول اللہ وہ علی کے ساتھ گئے ہیں۔ حضور علی کی اور بیٹوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضور باہر گئے دیکھنے کے لیے کہ کہاں ہیں وہ۔ اللہ اکبر، ذرا محبت کا عالم تو دیکھیے، جس کی تلاش میں نوریوں کا سردار جبرائیل اتر کر آتا ہے اور حضور کو ڈھونڈتا ہے، حضور کی تلاش میں آتا ہے۔ جس کو سید الملائکہ تلاش کرے، آج وہی مصطفیٰ حسنین کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سرکار گئے، دیکھا ایک مقام پر مولا علی کام میں ہیں اور حسنین کریمین ایک درخت کے نیچے کھیل رہے ہیں، ان کے سامنے کچھ کھجوریں بھی رکھی ہیں۔ شہزادے کبھی کھجوریں کھاتے ہیں اور کبھی کھیلتے ہیں۔ حضور نے دونوں شہزادوں سے پیار کیا، محبت کی، گود میں لیا۔ میرے آقا واپس آنے لگے اور فرمایا علی میرے بیٹوں کا خیال رکھنا اور گرمی ہونے سے پہلے انہیں گھر میں لے آنا۔ بولو بولو ذرا محبت، گرمی ہونے سے پہلے انہیں گھر میں لے آنا۔ حسن حسین کی گرمی کا بھی احساس میرے مصطفیٰ کو ہے کہ میرے شہزادوں کو، میرے بیٹوں کو گرمی نہ لگے۔ فرمایا گرمی ہونے سے پہلے گھر لے آنا، کہیں عرب کی تتی لو انہیں نہ لگ جائے، کبھی عرب کی گرمی نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، سرکار کا پیار دیکھیے۔ اے آقا یا رسول اللہ، بچے تو سب کھیلتے ہیں، گھر بھی کھیلتے ہیں، باہر بھی کھیلتے ہیں، پر آپ حسن حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں اور حضور بتانا چاہتے ہیں بچے تو سب کے ہیں پر یہ سب کے بچوں جیسے نہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ سب کے بچوں جیسے نہیں ہے، ان کی شان سب کے بچوں جیسی نہیں ہے، فرمایا ان کی شان نرالی ہے، ان کی شان انوکھی ہے۔ حضرات گرامی، سرکار کائنات امام الانبیاء دونوں شہزادوں کی محبت میں اس قدر حضور دونوں شہزادوں کی محبت میں سرکار کائنات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اور اہل بیت اطہار کو، دونوں کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اس قدر زیادہ تھی کہ سرکار ٹوٹ ٹوٹ کر محبت فرماتے ہیں، حضرت حسن سے بھی، حضرت حسین سے بھی۔ حضرات گرامی، یا قابل توجہ بات یہ ہے، جب مقتل حسین کی مٹی حضور کو عطا کی گئی تو سرکار روئے، حضور نے آنسو بہائے۔ حضور نے کیا کیا؟ آنسو بہائے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آنسو بہانا یا رونا یہ بھی جائز نہیں ہے، آنسو بہانا اور رونا یہ بھی جائز نہیں ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر سرکار کیوں روئے؟ سرکار نے کیوں آنسو بہائے؟ حسنین کریمین کی محبت میں اور ان کی تکلیف میں اور ان کے کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہونے میں آنسو بہانا اور رونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود روئے ہیں۔ رونا اور چیز ہے، پیٹنا اور چیز ہے، رونا اور ہے، پیٹنا اور ہے۔ پیٹنا منع ہے مگر رونا منع نہیں ہے، پیٹنا منع ہے، رونا منع نہیں ہے، ورنہ میں کہتا ہوں جو رونے کو بھی ناجائز سمجھتا ہے اسے چاہیے توبہ کرے، کہیں ایمان رخصت نہ ہو جائے۔ مقتل حسین کو یاد کر کے، شہادت حسین کو یاد کر کے، وہ مصطفیٰ بھی روئے ہیں اور آنسو بہائے ہیں۔ رونا اور چیز ہے، پیٹنا اور چیز ہے، خدا را فرق کریں، دونوں کے اندر فرق کریں۔ اور پھر حضور اس مٹی کو دیکھ کر روئے، شہادت حسین کا ذکر کر کے روئے، جی، اور اس وقت روئے جب واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ ایک تو واقعہ سامنے ہوتا ہے نا تو آنسو آ جاتے ہیں، بندہ روتا ہے، مگر خدا کی قسم حسنین کریمین کی محبت اور شدید محبت جو دل مصطفیٰ کے اندر تھی، اس کا عالم دیکھیے، واقعہ رونما نہیں ہوا
پر ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ اب بھی روتے ہیں، واقعہ رونما ہونے سے پہلے بھی روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ اور جس جگہ پر قتل حسین ہونا تھا یا امام عالی مقام کا جسم مبارک گرنا تھا، اس کی مٹی حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی اور سرکار روئے، اسی پر حضور نے آنسو بہائے، اسی پر حضور نے آنسو بہائے۔ جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں یزید باطل پر ہے یا حق پر، میں کہتا ہوں یہ بات کرتے وقت تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو ذرا دیکھو، یہ فیصلہ تو مصطفیٰ نے پہلے کر دیا تھا کہ حضور کے آنسو شہادت حسین اور خون حسین پر گرے ہیں یا یزید کی تلوار پر گرے ہیں۔ مقتل حسین کو یاد کر کے حضور روئے ہیں۔ حضور تو بتانا چاہتے ہیں وہ مصطفیٰ کا دھڑا کس طرف ہے، مصطفیٰ کی حمایت کس طرف ہے۔ مصطفیٰ نے شہادت حسین پر آنسو بہا کر بتا دیا کہ میں مصطفیٰ حسین کا ہوں اور میرا دھڑا بھی حسین کے ساتھ ہے، میری حمایت بھی حسین کے ساتھ ہے۔ حضور نے تو پہلے فیصلہ دے دیا تھا۔ میں نے کہا آج مصطفیٰ کے رونے کو دیکھ کر شہادت حسین پر آنسو بہایا کر، غم حسین پر آنسو بہایا کر، حضور یاد کر کے روئے ہیں۔ ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا، کہتے ہیں نا واقعہ تو ہو گیا اب کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا واقعہ ہوا نہیں، مصطفیٰ کیوں روئے؟ ایک مرتبہ مقام کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا علی وہاں سے گزرے تو مولا علی نے فرمایا اے ابو عبداللہ صبر کرنا، آپ کا غلام تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا، صبر کرنا صبر کرنا۔ حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے غلام سے کہا ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں تھا، سرکار کائنات کی بارگاہ میں جبرائیل نے میدان کربلا اسی جگہ کی مٹی پیش کی اور فرمایا کہ آپ کا شہزادہ حسین اسی جگہ پر شہید کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ مقتل حسین کی مٹی ہے۔ فرمایا سرکار یاد کر کے خود بھی روئے اور صحابہ بھی رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے۔ میں نے کہا واقعہ کربلا کو عرصہ دراز ہو گیا، اور آج اگر روتے ہیں یہ رونا سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا آج رویا کر، ورنہ معاشر کی گرمی میں بھی مصطفیٰ آنسو بہائیں گے، مصطفیٰ روئیں گے۔ رب فرمائے گا محبوب آپ میدان معاشر کی گرمی میں کیوں روتے ہیں، کس کے لیے روتے ہیں؟ حضور عرض کریں گے یا رسول اللہ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، ان کی بخشش کے لیے روتا ہوں، ان کی بخشش کے لیے آنسو بہاتا ہوں، مگر روئیں گے انہی کے لیے جن کے دل میں حسین کا پیار ہوگا، جن کے لیے حسین کا پیار ہوگا۔ میں نے کہا آج حضور سے محبت کر، ورنہ قیامت کے دن حضور روئیں گے تو رب فرمائے گا محبوب آپ کیوں روتے ہیں؟ روئے تو وہ جس کا کہنا نہ مانا جائے، روئے تو وہ نا جس کا کہنا نہ مانا جائے۔ آپ بولیں تو صحیح، آپ فرمائیں تو صحیح، آقا جدھر آپ کا اشارہ ہو جائے ادھر خدا کی بخشش کی برسات ہو جائے۔ آپ اشارہ تو کریں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات گرامی وقت نہیں وگرنہ